سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ دوسرے خلیفہ وقت کے دور کا واقعہ ہے۔ حکمران کلاس کی دو شخصیات کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد دونوں حضرات خوش گپیوں میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وہاں ایک تیسرا شخص آیا۔ اس نے دونوں حضرات میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا اور تیز لہجے میں بولا، یہ شخص میرا ملزم ہے، میں انصاف کے لیے دہائی دیتا ہوں۔ وہاں موجود دونوں حضرات میں سے نسبتاً طویل القامت شخص کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے جلالی لہجے میں سامنے بیٹھے صاحب کو حکم دیا، اے ابو حسن کھڑے ہو جاؤ۔ ابو حسن کا چہرہ سرخ ہو گیا، تاہم وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ فریادی کو عرض کرنے کا حکم دیا گیا۔ فریادی نے مقدمے کی تفصیل بتائی۔ ملزم کو جواب دعویٰ کی اجازت دی گئی۔ دعویٰ اور جواب دعویٰ کا سلسلہ چلا تو چاندی لمحوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ دعوے دار جھوٹا ثابت ہوا۔ طویل القامت شخص نے فریادی کو واپس جانے، ابو حسن کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ فریادی رخصت ہوا تو ابو حسن بیٹھ گیا۔ خوش گپیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ طویل القامت شخص نے ابو حسن سے پوچھا، حضرت میں نے جب آپ کو کھڑا ہونے کے لیے کہا تو آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، میں کیا پوچھ سکتا ہوں آپ کو میری کیا بات بری لگی؟ ابو حسن نے تبسم فرمایا، شائستگی لہجے میں بولے، اے امیر المومنین، عربوں میں کنیت عزت اور ادب کے لیے بولی جاتی ہے۔ جب میرے خلاف مقدمہ دائر ہوا تو آپ کو مجھے ملزم سمجھنا چاہیے تھا۔ آپ پر لازم تھا آپ مجھے علی کہہ کر پکارتے، لیکن آپ نے مجھے ابو حسن کہا، جس سے مجھے شک گزرا، کہیں میری کنیت بلانے سے آپ کا انصاف مشکوک نہ ہو جائے۔ فریادی یہ نہ سمجھ بیٹھے آپ نے میرے ساتھ رعایت برتی تھی۔ حضرت عمر اٹھے اور حضرت ابو حسن کو گلے لگا لیا۔ جی ہاں، یہ دونوں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی تھے۔ ذرا غور کیجئے، اسلام کا نظام عدل کتنا سادہ، کتنا شفاف اور کتنا فوری تھا۔ اس میں کوئی بھی فریادی کسی بھی وقت کسی کے بھی خلاف کسی بھی عدالت میں پیش ہو سکتا تھا، اور اس کا ملزم خواہ حضرت علی جیسا جلیل القدر صحابی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد اور داماد ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اس وقت امیر المومنین کے دسترخوان پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ اسی وقت کٹہرے میں کھڑا تھا، اسی وقت پیشی ہوتی تھی، اسی وقت کیس دائر ہوتا تھا، ثبوت مانگی اور پیش کیے جاتے تھے، گواہیاں ہوتی تھی، فوراً فیصلہ سنا دیا جاتا تھا۔ آخر میں ملزم اعتراض بھی کرتا تو کیا خوب اعتراض کرتا، حضور جب میں ملزم تھا تو آپ نے میرا نام عزت سے کیوں پکارا؟ یہ انصاف نہیں، یہ منصف کے شایان شان نہیں۔ واہ قربان جاؤں سونے رب اور اس کے سونے نبی کی تربیت پر۔ اس تربیت سے جو انصاف نکلا تھا، اس پر دنیا کے ہر مذہب میں انصاف کا نظام موجود ہے، لیکن اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جس نے عدالت کا روایتی نظام توڑ دیا، جس نے کہا تھا عدالت کے لیے امارت کی ضرورت نہیں، انصاف کے لیے جج کے پاس کاغذ قلم اور دوات کا ہونا بھی ضروری نہیں، جج کے لیے اوقات کار بھی اہم نہیں، منصف کے لیے کسی لمبے چوڑے پیکج کی ضرورت نہیں، بس مدعی آئے، ملزم بلایا جائے، دونوں کے بیان اور گواہیاں ہوں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ دے دیا جائے، اور ہاں ملزم کون ہے، دعویٰ کس نے دائر کیا، یہ سوچنے یہ دیکھنے والا شخص جج نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا اسلام کا نظام عدل۔ دنیا میں جب اسلام اور اسلام کے چار غلام بر اعظموں پر پھیل چکے تھے، اس وقت بھی فیصلے اسی قانون اور اسی اصول کے مطابق ہوتے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد بھی ایسے بیسیوں خلیفہ آئے جنہیں قاضی نے نہ صرف کٹہرے میں لا کھڑا کیا بلکہ ان کے خلاف فیصلے بھی دیے۔ ان فیصلوں پر تین تین بر اعظموں پر پھیلی سلطنتوں کے مطلق العنان حکمرانوں نے چوں تک نہ کی، لیکن پھر وہی ہوا۔ یہ نظام عدل بھی اسلام کے دوسرے سنہری اصولوں کی طرح اہل مغرب کے پاس چلا گیا۔ ہمارے پاس صرف عدالتیں، جج، ریڈر، ارکارے، علمد، وکیل اور کتابیں رہ گئی۔ ہمارے مطلق العنان حکمرانوں نے ان کتابوں اور ان عدالتوں کا حلیہ بھی بگاڑ کر رکھ دیا۔ آپ نظام عدل کو حضرت عمر جیسی جرأت اور حضرت علی جیسی نظر نہیں دے سکتے، نہ دیں، لیکن آپ کم از کم اسے امریکہ اور یورپ جتنی آزادی تو دے دیں۔ اس امریکہ، اس یورپ اور اس جاپان جتنی آزادی، جس میں صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، ملکہ ہو یا وزیر، عدالتیں انہیں طلب کرتے ہوئے 10 منٹ دیر نہیں لگاتی۔ یہ لوگ بھی سر کے بال چل کر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اپنے خلاف فیصلے سنتے ہیں، سزا بھی بھگتتے ہیں۔
جبکہ ہمارے ملک میں حکمران طبقے کو انصاف سے بالاتر قرار دیا جا چکا ہے، لیکن باقی تمام لوہاروں ترخانوں کو کچہریوں میں بلا کر ننگی زمین پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہم جب بھی پاکستان میں ہونے والے جرائم پر تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں اس ملک میں ہونے والے ہر جرم کے ڈانڈے کسی نہ کسی شکل میں حکومت اور سلطنت سے ملتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے جب تک سلطنت اور حکمران عدالتی دائرے میں نہیں آتے اس وقت تک ملک میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ انصاف ایک سوچ فیصلے کی آزادی کا نام ہوتا ہے۔ جس ملک میں فیصلے کی آزادی اور انصاف کرنے کی سوچ موجود نہ ہو، وہاں پر ججوں کی تعداد میں 500 گنا اضافہ کر دیں، وہاں آپ سارے ملک کی عمارتوں میں بھی عدالتیں قائم کر دیں، اس ملک کے تمام ججوں کو کمپیوٹر کی فیکٹریاں بھی لگا دیں، تب بھی معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوگا، کیونکہ انصاف ہوتا ہے، یہ دکان، فیکٹری یا دفتر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس ملک میں انصاف کو روننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لہٰذا میں محسوس کرتا ہوں آج جب حضرت عمر اور حضرت علی جیسے اکابرین اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوں گے تو انہیں ہماری حالت زار پر دکھ ہوتا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوں گے جس اسلام نے دنیا میں عدل کی بنیاد رکھی تھی، آج اس اسلام کے ماننے والوں کے ملک میں جج کیا کر رہے ہیں؟ آج دنیا اس اسلام کے ماننے والوں کے نظام عدل پر ہنس رہی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ سوچ کر ہمارے اکابرین کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ آپ اس ملک میں عدالت کی عمارتیں تو بنا دیتے ہیں، ان میں کمپیوٹر اور ایئر کنڈیشن بھی لگا دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا آپ ان عدالتوں میں انصاف اور عدل بھی قائم کریں گے؟ کیا آپ ان عدالتوں پر عوام کا اعتماد بھی بحال کر پائیں گے؟ سوال یہ ہے جس ملک میں سپریم کورٹ کو لپیٹ دیا جاتا ہو، وکیلوں کو سڑکوں پر ڈنڈے مارے جاتے ہوں، کیا اس ملک میں عدالتیں انصاف کر پائیں گی؟ سوال یہ ہے اس ملک کے نظام میں اتنی سخت نہ ہو کہ وہ حکومت کے ایک معمولی کارندے کو کٹہرے میں کھڑا کر سکے، جو اسے سزا سنا سکے، جو نظام حکومت کے ماچس کی ڈبی جتنے وزیر کو بلا کر سرزنش نہ کر سکے۔ کیا اس نظام کو صرف نئی عمارتیں اور دیگر لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے جس ملک میں حکومت سے اختلاف پر چیف جسٹس فارغ ہوتے ہوں، جج نوکری سے نکال دیے جاتے ہوں، ججوں کے گھروں پر پولیس بٹھا دی جاتی ہو۔ یقین کیجئے اس ملک کو نئے جج نہیں چاہیے، اسے آزادی چاہیے اور اسے اعتماد، جرأت اور فیصلے کی قوت چاہیے۔ لیکن اگر آپ اربوں لگا کر اسے بلڈنگز اور نئے ججز دیتے رہیں لیکن پرانے نظام کو ٹھیک نہ کریں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ عمران خان کے دور حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہو، یا پھر موجودہ دور میں جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ عدلیہ دباؤ سے آزاد نہیں ہوتی۔ اسے کھلی آواز میں فیصلے کرنے دیں، چاہے ہمارے لیڈرز عمران خان، نواز شریف یا آصف زرداری ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، تمام کو ایک دفعہ بیٹھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے۔ تمام ادارے آزاد ہوں گے اور خود مختار ہوں گے، اور تمام اداروں کو دباؤ کے بغیر فیصلے کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔